السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان جو رہ چکے ہیں، ان کی واپسی کا معاملہ جس طرح آج کل زوروں شوروں سے جاری ہے، سوشل میڈیا پر مختلف نجی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ ایون مختلف جو ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بیانات، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے بیانات ہیں، اس کے علاوہ چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم والا جو معاملہ عدالت کے اندر، جو توہین عدالت والا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر یہ آج کی جو ہماری جو رپورٹ ہے، یہ دونوں ہمارے موضوعات ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے اور چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ ناظرین، میاں نواز شریف کے بارے میں ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر مسلم لیگی ایک رہنما ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، کافی معروف بندے ہیں، آپ اکثر ان کو ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اراکین یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ جی دیکھیں، ہمارے اوپر کوئی ہاتھ ہے، اور میاں نواز شریف کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ تو ہونی ہے، اور وہ پھر کون سی وہ انویسٹمنٹ ہے، کہاں ہو رہی ہے۔ پھر اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں کس کا ہاتھ ہے، یہ بھی واضح کریں جو موجودہ حکومت ہے، اور انویسٹمنٹ ہم میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کہاں کر رہے ہیں، یہ بھی بتایا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ چند ہفتوں بعد آپ کو بڑا سرپرائز ملے گا کہ میاں نواز شریف آپ کو پاکستان میں ملیں گے، اور جنوری میں بہت کچھ ہوگا۔ پھر اس پر ایاز صادق جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابقہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری باڈی لینگویج ہے، جو میرا چہرہ ہے یا میری مسکراہٹ ہے، یہ آپ کو نہیں بتا رہی کہ کچھ ہونے والا ہے، تو لہٰذا بہت بڑے سرپرائز کا انتظار کریں، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، اس پر پھر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ پھر اس پر شہباز گل صاحب نے کہا کہ دیکھیں، برطانیہ کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا جو شہباز گل پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اس لیے وہ واپس تو پھر ان کو آنا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال میں ناظرین ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس سیاسی رسہ کشی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں جماعتوں نے جس طرح کا یہ ایک ماحول کریٹ کیا ہے، کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور کیا ہم مطلب اپنی عوام کے لیے ہم نے کیا اب تک بینیفٹس دیے ہیں موجودہ گورنمنٹ نے۔ اگر نواز شریف کا دور ہے تو اس میں بھی آپ ریسرچ کر لیں، تو مارا ہمیشہ سے غریب ہی جا رہا ہے۔ یہ لوگ تو اپنی بیان بازی اور اپنی حکومتوں کے مزے میاں نواز شریف گورنمنٹ بھی لے چکی ہے اور انہوں نے بھی لے لیے، تو کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال کافی مضحکہ خیز ایک دوسرے کے اوپر ان کے جوابی جو وار ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں، وہ تو تب پتہ چلے گا جب میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے یا کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ان سیاسی لوگوں نے جو ہوا ایک بنا رکھی ہے، کافی دلچسپ فضا بنی ہوئی ہے۔ اب میں ناظرین بات کروں گا چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کی عطر من اللہ صاحب کی جو عدالت ہے، اس کے اندر سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہے، تو اس پر 7 جنوری تک انہوں نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ میں اس پر فرد جرم عائد کروں گا۔ اب 7 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اب وہ کن کن لوگوں پر فرد جرم ہوگی، تو اس میں جو ایڈیٹر ان چیف ہیں میر شکیل الرحمان جنگ گروپ کے، اور پھر ایڈیٹر دا نیوز ہیں عامر غوری صاحب، پھر جناب ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں انصار عباسی صاحب۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سٹوری بریک کی تھی انصار عباسی صاحب نے، تو انصار عباسی کا یہ موقف تھا کہ یہ سٹوری مجھے رانا شمیم صاحب سے کنفرم ملی ہے، لیکن اب چونکہ رانا شمیم نے جس طرح کی جو بیانات عدالت کے اندر دیے ہیں، تو اس میں ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سارا وہ مدعا انصار عباسی کے سر ہی
تھوپ رہے ہیں۔ اچھا، معزز عدالت نے اس میں ان سے یہ بھی پوچھا کہ جس وقت آپ یہ بیان حلفی دے رہے تھے تو وہ اس وقت آپ کے پاس کوئی موجود تھا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میرے پاس کوئی موجود نہیں تھا، آپ اس کی انکوائری کروا لیں، میں اکیلا ہی تھا، اور بے شک اس میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کوئی باقاعدہ اس کے لیے میری اس بات کی بھی آپ انکوائری کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ناظرین جو لوگ اس وقت موجود تھے وہاں پر، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب تھے، پھر ڈپٹی اٹارنی جنرل جناب سید محمد طیب شاہ صاحب تھے، پی ایف یو جے کے جو سیکرٹری ہیں ناصر زیدی صاحب۔ اچھا، اس پر جو اٹارنی جنرل نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی، اگر رانا شمیم صاحب اپنی اس غلطی کو اس طرح مان لیں کہ جی میں استعمال ہوا ہوں، تو پھر کوئی معافی کی گنجائش اس میں بن سکتی ہے۔ اگر وہ بضد ہیں کہ جی نہیں، میں اس میں معافی نہیں مانگوں گا اور میں استعمال نہیں ہوا، تو پھر اس پر فرد جرم جو ہے نا وہ 7 جنوری کو ان لوگوں پر عائد کر دی جائے گی۔ تو ماحول کافی گرم ہے۔ چیف جج جو رانا شمیم صاحب ہیں، انہوں نے صحافیوں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جب یہ میں بیان حلفی دے رہا تھا تو اس میں میرے پاس ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جو بیان حلفی ہے اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے لکھوایا ہے یا کوئی مجھے انسٹرکشنز ہوئی ہیں، تو یہ جو میرے پاس بیان حلفی آیا ہے یہ بالکل مصدقہ ہے، اس کی بالکل بے شک آپ انکوائری کر لیں۔ بہرحال ناظرین، یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے، 7 جنوری کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون کون سے لوگوں پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میاں نواز شریف کا جو معاملہ ہے، ابھی تک یہ 6 مگویاں ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی ماحول کو گرم کرنے کے لیے ارکان ایک دوسرے کو جوابی جو ٹویٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بیانات دے رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر جو رپورٹر ہیں ان کو بیانات دے رہے ہیں۔ بہرحال جب کوئی بڑی پیش رفت ہوگی، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آئے گی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔